خلفشار کی دنیا میں ایک والہانہ آواز سنائی دیتی ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تبدیلی کی شروعات خود ہم سے ہوتی ہے۔ جماعت احمدیہ نے اس پیغام کو دو طاقتور الفاظ اصلاح اعمال میں قید کیا ہے۔ یہ محض ایک قوم یا جگہ کی کہانی نہیں، بلکہ یہ روح کی گہرائیوں میں اتر کر ہمیں جگانے کی کہانی ہے جو ہمیں آگے بڑھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، حقیقی راست بازی یہ ہے کہ اپنے اعمال کی اصلاح اللہ کی مرضی کے مطابق کریں۔ ہر احمدی سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ روزانہ جہاد ہتھیاروں سے نہیں بلکہ نیت کے ساتھ کرے۔ اصلاح اعمال کے معنی ہیں اپنے اعمال اور کردار کو بہتر بنانا، یعنی اپنی زندگی کو دینی اور اخلاقی اصولوں کے مطابق ڈھالنا۔ احمدیہ جماعت کے تناظر میں اصلاح اعمال کا تعلق انسان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے، نیک اعمال پر عمل کرنے اور معاشرے میں خیر پھیلانے سے ہے۔ جماعت احمدیہ اصلاح اعمال کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کے ذریعے حاصل کرنے پر زور دیتی ہے۔ اس میں شامل ہے عبادات کی ادائیگی، 5 وقت کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اخلاقی بہتری، ایمانداری، صبر، عاجزی اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک جیسے اوصاف کو اپنانا۔ دعوت اللہ، دوسروں کو اسلام کی طرف بلانا اور محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں کے اصول پر عمل کرنا۔ This message, love for all, hatred for none, is a universal message. A message that needs to be moved out beyond the Ahmadiyya community into the wider public. I admire your community, your creed, love for all, hatred for none. And I admire your leadership in this difficult world that we live in. خدمت خلق، غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا، نفس کی اصلاح، بری عادتوں سے بچنا اور خود احتسابی کے ذریعے اپنے اعمال کی نگرانی کرنا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاد نفس کو سب سے بڑا جہاد قرار دیا، جیسا کہ حدیث نبوی میں بھی ذکر ہے کہ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے۔ اس کے اہم پہلو درجہ ذیل ہیں۔ پہلا، نفس کی خواہشات پر قابو۔ انسان کی فطرت میں کچھ ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو اسے گناہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ احمدیہ تناظر میں بردرہوڈ یا بھائی چارہ سے مراد وہ روحانی اور معاشرتی رشتہ ہے جو جماعت کے ارکان کو آپس میں جوڑتا ہے۔ یہ ایمان، محبت اور باہمی تعاون کی بنیاد پر قائم ہے۔ احمدیہ تعلیمات کے مطابق بھائی چارہ صرف خاندانی یا مقامی رشتوں تک محدود نہیں، بلکہ یہ پوری انسانیت کے ساتھ محبت، ہمدردی اور خدمت کے جذبے کو شامل کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے زور دیا کہ ایک احمدی کو ہر انسان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا چاہیے اور اس کی خدمت کرنی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا پس منظر سے ہو۔ عملی شکل: جماعت احمدیہ بھائی چارے کو عملی طور پر مختلف طریقوں سے ظاہر کرتی ہے، جیسے خدمت خلق، انسانیت کی خدمت کے پروگرامز جیسے مفت ہسپتال، اسکول اور امدادی سرگرمیاں، جلسہ سالانہ عالمی اجتماع جہاں ارکان ایک دوسرے سے مل کر بھائی چارے کو مضبوط کرتے ہیں، خلافت کا نظام، خلیفہ کی قیادت میں اتحاد جو ارکان کو ایک عالمگیر خاندان کی طرح جوڑتا ہے۔ یہ بھائی چارہ نہ صرف احمدیوں کے درمیان بلکہ غیر احمدیوں کے ساتھ بھی امن اور محبت کے رشتے استوار کرنے پر زور دیتا ہے۔ ہماری جو جنگ ہے الہی جنگ ہے، اس کا دار و مدار اس بات پر نہیں ہے ہماری تعداد کتنی زیادہ ہے، تعداد بھی ٹھیک ہے، مگر کن لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر تعلق نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ اس کا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا، کشفن دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گلے میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، اور پنجابی کا الہام ہے، یہ تو میرا ہو رہے سب جگ تیرا ہو۔ اگر تو میرا ہو جائے تو تمام دنیا تمہاری۔ وہ فرمایا نا، پھیر دے میری طرف اے سارباں جگ کی مہار، کہ
اگر تو میرا ہو جائے. دیکھو ہمارا کام دنیا فتح کرنا ہے, دنیا کے دل جیتنا ہے. دو طریقے ہیں, یا تو ہم لوگوں کے پیچھے بھاگیں, ان کو منانے کی کوشش کریں, جو ناممکن ہے. چھوٹی سی جماعت, ذرائع بھی اتنے نہیں ہیں. دوسرا کام جو راز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, یہ تو میرا ہو رہے سب جگ تیرا ہو. اگر تو میرا ہو جائے گا تو تمام دنیا تو میں تمہیں عطا کر دوں گا. دنیا خود تمہارے پاس آئے گی, تمہارے اندر ایسی مقناطیسی قوت آ جائے گی. دیکھو مقناطیس ہوتا ہے, لوہے کے ذرے ہوں, لوہے کے ذروں کا ان کی کوئی اور پیش نہیں جاتی کہ وہ اس کی طرف بھاگ کے آئے. مگر اے عالم اسلام, تم اپنا نصیب تو جگاؤ, اپنا مقدر تو روشن کرو, اور تمہارا مقدر محمد مصطفیٰ کے قدموں سے روشن ہوگا. ان قدموں سے لپٹ کر رو, خدا کو محمد مصطفیٰ کی محبت کے واسطے دے کر رو, اور خدا سے آسمان سے وہ نور طلب کرو اپنے لیے, جس کی روشنی میں نہ صرف یہ کہ تمہارے مقدر جاگ اٹھیں گے, بلکہ تمام دنیا کا نصیب جاگ اٹھے گا. آج دنیا کی بقا اور دنیا کی بہبود تم سے وابستہ ہو چکی ہے. اے محمد مصطفیٰ کے غلاموں, اٹھو, اس نصیب کے لیے اپنے آپ کو صاف اور روشن صاف تو کرو, پاک تو بناؤ. یہ نور گندے ناپاک دلوں میں نہیں اتر سکتا. Falters, or we tend to have questions against or with our faith. Does this mean that we're not a true believer, and how do we cope or combat that? ایگزسٹنس آف گاڈ پہ یقین ہے. Yes. جب یہ ہے تو پھر اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا تھوڑا سا شیک ہو رہا ہوں, اس کو سنبھال لے. ٹھیک ہے, اور یہ قبولیت دعا اس میں بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ معجزات کی باتیں کر رہے ہیں, معجزے کی تو علیحدہ بات ہے, پہلے اپنے ایمان کو بڑھاؤ. ٹھیک ہے, پکے ہو تو اللہ سے مانگو کہ میرا ایمان کبھی نہ بھٹکے. اس لیے جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, وہ ریپیٹڈلی پڑھتا رہا کرو. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ تاکہ گائیڈ کرے رائٹ پاتھ پہ. ٹھیک ہے, اس سے اپنے دین سے ڈیویٹ نہیں ہوگے یا خیال پیدا نہیں ہوگا, اور مستقل استغفار پڑھتے رہا کرو. اور اگر واقعی دین میں دلچسپی ہے تو پھر عام حالات میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کو سمجھو میں نے, پھر اس دعا کو پڑھو, اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب پڑھو. ٹھیک, نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کو بار بار پڑھو. تو اس طرح تم یو کین کمبٹ ود یور ویکننگ آف فیتھ. فرماتے ہیں, پس یہ بات عام طور پر بتانے کی ضرورت ہے کہ اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق سے جڑ کر اللہ تعالیٰ سے قرب کا تعلق پیدا کیا جا سکتا ہے. نشانات صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات یا زمانے تک محدود نہیں تھے یا مخصوص نہیں تھے, بلکہ اب بھی خدا تعالیٰ اپنی تمام قدرتوں کے ساتھ جلوہ دکھاتا ہے. بس نیکیوں کو حاصل کرنے کی تڑپ, اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی تڑپ ہماری جماعت میں عام ہو جائے تو ایک بہت بڑا طبقہ ایسا پیدا ہو سکتا ہے جو گناہ کو بہت حد تک مٹا دے گا. کتاب اصلاح اعمال کے متعلق ذری نصائح صفحہ 45. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ بیعت نہیں ہے, یہ سودا ہے دل کا.